السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے پوچھا، عابد بھائی نے، کہ ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو بھائی ابھی طبیعت جو ہے نا ویسے ہی چل رہی ہے، کیونکہ ڈیلی جو ہے نا انجیکشنز لگ رہے ہیں۔ ٹائیفائڈ کا ایک کورس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوگا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو بہت پرانا ٹائیفائڈ ہے، تو یہ آرام آرام سے جائے گا، ایک دم سے نہیں جائے گا۔ ساتھ میں پی لیا ہے، تو بس ایسی ہی کنڈیشن چل رہی ہے۔ سب بہن بھائی دعا کریں، اسی طرح آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک جلد از جلد صحت دے۔ بس یہ ایک دن کل کا دن تھا، اور میں نے جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا کام کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ عید ہے، اور عید بچوں کی ہوتی ہے، تو بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں عید کو لے کر کے۔ عید آ رہی ہے تو ہم یہ کپڑے پہنیں گے، تو یہ کریں گے، تو وہ کریں گے، مما یہ کر دو، مما وہ کر دو۔ تو بس یہ ہمت کی، اور بیٹی کے جو ہے نا کٹنگ کر رہی تھی میں۔ اس کے ہیئرز نیچے سے بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے، اور کافی ٹائم سے میں اپنی طرف سے میری توجہ ہٹتی نہیں ہے، کیونکہ بیماری میں پڑی رہتی ہوں، اور بچوں کی طرف کم جا رہی ہے توجہ، تو اس کے بال خراب ہو رہے تھے، کیئر نہیں کر سکی۔ تو بس ویسے بھی اوپر عید تھی، اور میں نے کہا اپنی بیٹی کی پیاری سی کٹنگ کر دوں، تو ادھر میں کٹنگ میں لگی ہوئی تھی۔ ایک میری پیاری سی سبسکرائبر عنایہ عارف نے کمنٹ کیا، اور وہ میرے ہر ولاگ دیکھتی ہے اور کمنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سی میری پیاری بہنیں میرے ولاگز دیکھتی ہیں، مجھے دعائیں دیتی ہیں، اور بہت سے کمنٹس کرتی ہیں۔ تو آپ سب کا دل سے شکریہ۔ عنایہ عارف نے کہا، آپی میں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے، سب کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ ادھر بس بیٹی کے بال کٹنگ کیے تھے، اور میں سو گئی تھی، کیونکہ ریسٹ، سب کہتے ہیں ریسٹ کرو، ریسٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، لیکن گھر کے کام بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ میرا کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بس اس طرح آہستہ آہستہ سب کرتی رہتی ہوں۔ اور یہ رات کا ٹائم تھا، اور میں اب کچھ فریش فیل کر رہی تھی، انجیکشن وغیرہ لگوا کے آئی تھی ڈاکٹر سے، تو میں نے کہا جو ہے نا کپڑے پریس کر کے بچوں کے عید کے لٹکا دوں، پھر عید کے قریب اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، تو بچوں کے کپڑے پریس ہوں گے تو پھر ٹینشن فری ہو جاؤں گی میں۔ تو بس تھوڑا سا ٹائم ملا تھا، میں نے کہا کپڑے پریس کر کے بس پھر میں دوائیاں لے کے لیٹ جاؤں گی۔ تو یہ عشاء کا ٹائم تھا، بچے بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، بچوں کو بھی ساتھ بٹھا دیتی ہوں، کیونکہ آج کل ان کے سکول جو ہے نا آف ہیں۔ یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس وجہ سے ان کو چھٹی ہیں اسکولوں سے، تو گھر پہ ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو بس بٹھا دیا کہ آپ ان کو بتا بھی رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی۔ یہ تو تھے کل کے کچھ کلپس، ایک بیٹی کی کٹنگ کی تھی، دوسرا کپڑے پریس کیے تھے۔ اب یہ دوسرا دن تھا، اور صبح کا ٹائم تھا، اور میں اب جو ہے نا سورۃ البقرہ اونچی آواز میں گھر میں چلا دیتی ہوں، اور سنتے بھی رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو بس یہ صبح ہوئی تھی، اور میں جو ہے نا رات انجیکشن لگوا کے آئی، ٹیبلٹس وغیرہ کھائی نا، تو میری ایسی آنکھ لگی ایسی کہ ابھی 10 بجے کا پتہ نہیں 9 بجے کا ٹائم تھا، تو میری جاگ ہوئی، اور میں باہر نکلی ہوں تو سورج نکلا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے پودے بہت اچھا گرو کر رہے ہیں۔ یہ والے پودے کے پتے گر چکے تھے پہلے والے، اور ماشاءاللہ اب نئے آ رہے ہیں، بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ اور ادھر جی مٹروں کے پودوں بھی جو ہے نا بہت زیادہ اچھے نکل رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مٹر بھی نکل رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاؤں۔ جہاں پھول لگے ہوئے تھے نا وہاں مٹر نکل آئے ہیں، اور میرے بچے روز دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہائے ہماری جو ہے نا سبزیاں ماشاءاللہ، مما مما ہمارے یہ مٹر نکل آئے ہیں۔ ایک نکلتا ہے تو مجھے بتاتے ہیں، پھر دوسرا نکلتا ہے تو مجھے بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو میں بھی ساتھ ان کے خوش ہوتی ہوں۔ ایرم سسٹر نے کہا کہ اللہ آپ کو جلد صحت عطا کرے، صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں،
صحت ہو تو انسان ہر مشکل سے نپٹ لیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک آپ نے صحیح بات کی، صحت ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مجھے اب فیل ہو رہا ہے، اب کیا مجھے 4-5 سالوں سے فیل ہو رہا ہے کہ میری کنڈیشن ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی تو تھوڑی سی نارمل ہو جاتی ہے اور میں کچھ اچھا فیل کرتی ہوں، اور کبھی ایسی بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے جیسے اب ہے۔ تو اللہ سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ مجھے اچھی صحت دے، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو اچھی صحت دے۔ اب جی میرا بھائی آیا تھا چھوٹا مجھ سے ہونے کے لیے، اس کو پتہ چلا تو کہ آپ ہی کی طبیعت خراب ہے، تو ان کو پتہ ہے نا کہ ہمیشہ میری ہسبینڈ کی طرف سے ایسے کالے جادو ہوتے ہیں، تو وہ آیا تو کہتا چل آپ ہی اٹھ برقع پہن اور میں تجھے لے کر چلوں۔ اس نے میری حالت دیکھی نا، مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں بس پڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا اٹھو جانا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، تو وہ بس پتہ نہیں کیسے اس کو شرم آ گئی یا اللہ نے ہدایت دے دی تو آ گیا، تو وہ مجھے لے کر گیا، اور اس کے ایک بابے کے پاس یہ جو تعویذ وغیرہ نکالتا ہے، یہ دم وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے پاس لے کر گیا اور اس نے پڑھائی کی، اور یہ جو ہے نا میرے اوپر جو تعویذ کیے گئے وہ نکلے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ واپسی پہ ہم آئے تھے اور راستے میں نہر ہے، تو اس نہر میں نا اس نے کہا بیٹا ڈال دینا، تو یہ تعویذ نکلے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو ساتھ میں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی یہ سچ ہوتا ہے، لوگ کتنے دشمن ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک تعویذ سے نا سوئیاں نکلی ہیں، یہ دیکھیں، یہ 4 سوئیاں نکلی ہیں اس میں سے، اور میں کھول کے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہے، تو اس میں نا سوئیاں تھیں، اور باقی جو تھا نا 3 تعویذ نکلے ہیں، ساتھ میں ایک کپڑا نکلا ہے، اور کپڑا وہ کون سا ہے؟ میرے سوٹ کا کپڑا ہے جو میں پہنتی تھی۔ تب جا کے مجھے یقین آیا کہ واقعی یہ سچ ہے، کیونکہ یہ سوٹ تو میں پہنتی تھی، تو اس بابے کے پاس یہ کپڑا کیسے آ سکتا ہے؟ تو دیکھو اتنا لوگ جو ہے نا کسی کو تباہ کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو ملنا کچھ نہیں ہے، بس ان کو یہ خوشی ملتی ہے کہ کوئی جائے تو جان چھوٹے۔ اس نے کہا بیٹا آپ کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، تاکہ یہ مرے، جان چھوٹے، اپنی میں پڑی رہے بیماری میں، اور ہمارے پیچھے نہ بھاگے۔ تو یہی بالکل سیم ہے کہ خرچے کا کیس کیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے وہ ڈگری ہو گیا ہے، اور ساتھ میں وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں، تو اب میرے اوپر وار کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اپنی میں پڑ جائے، ہمارے پیچھے نہ بھاگے، گھر میں ناچاکی، لڑائیاں جھگڑے، بچوں کی طرف سے پریشانی، اور بچے آپس میں چھوٹی سی بات پہ جو کبھی لڑتے نہیں تھے ایسے لڑ پڑتے ہیں کہ میں چھڑوا چھڑوا کے تھک جاتی ہوں، میرا دماغ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو بچے جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں بات کو، پھر میں کبھی ان کو مار بھی دیتی ہوں، کبھی پیار سے سمجھاتی ہوں، کبھی رو کے، اور آخر میں رونے لگ جاتی ہوں جب مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا۔ تو یہی پھر مجھے کنڈیشن سمجھ آئی ہے کہ واقعی میرے ساتھ یہ ایسا ہے، اور کہتا ہے بیٹا بہت پرانے آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، جو کہ اثر اس کا اینڈ ہو رہا ہے، تو بس آپ نے ٹائم سے جو ہے نا اپنا علاج نہیں کرایا۔ تو یہ جی حال ہے، تعویذ آپ کو دکھائی ہیں، اور ایک تعویذ انہوں نے پہننے کا دیا ہے، اور ایک جو ہے نا اس کا دیا ہے پینے کا اور چھٹے مارنے کا۔ تو یہ بھی کہا ہے کہ سورۃ البقرہ زیادہ سے زیادہ چلا کے سنیں، اور سورۃ رحمان سنیں، اور یہ جی دوبارہ سے وہی ویڈیو ایڈ ہو گئی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ واقعی یہ سچ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں، جو میری کنڈیشن ہوتی ہے نا، ہاتھ پاؤں کی تلیاں جل رہی ہوتی ہیں، میری آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں، آگ جیسے نکل رہی ہو، مجھے اندر سے بالکل سکون نہیں ہوتا، ایسے لگ رہا ہے اندر میرے سوئیاں لگ رہی ہوں، ایسے لگ رہا ہے اندر سے کوئی چیز مجھے کھا رہی ہو، تو بس بیماری تو بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ تعویذ آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ بیماریوں میں بدل جاتے ہیں، تو بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے۔ میں بس یہی سوچتی ہوں کہ میری عمر اتنی نہیں ہے، میرے ساتھ کی عورتیں، لڑکیاں جو عمر کی ہیں، میری عمر کی،
وہ فریش، صحت مند اور بالکل خوشحال لائف گزار رہی ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں صرف مجھے یہی ہوتا ہے، میرا ذہن ہر طرف اندر کی میری طرف کھڑا رہتا ہے، بیماری کی طرف کہ ذہن کھینچا رہتا ہے اور میرا ذہن کوئی کام کرنے چھوڑ دیتا ہے۔ اور بس میرا یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اکیلی بیٹھی رہوں اور سوچتی رہوں، کوئی مجھے شور بچوں کا اچھا نہیں لگتا، نہ مجھے کسی کا آنا اتنا مطلب آتا بھی کوئی نہیں ہے میرے پاس، اور ویسے بھی مجھے کسی کے ساتھ زیادہ بیٹھنا اور زیادہ باتیں کرنا، جیسے عورتیں ہوتی ہیں خوش مزاج ہنسی مزاج، ویسے جو ہے نا نہیں ہوتا۔ تو میں کہتی ہوں بس میں اکیلی ہوں اور اکیلی بیٹھی رہوں، اکیلے سوچتی رہوں اور اکیلے جو ہے نا سب کچھ ہو، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ میری کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایسے پہلے بھی بہت بار میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو بہت زیادہ میرے ساتھ جب میرے ساتھ ایسے ہوتے ہیں نا جادو جنات کے اثرات، تو پھر میری کنڈیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے خراب، میں چارپائی پہ پڑ جاتی ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پچھلی بار بھی میں ایسی بیمار پڑی تھی، ایسی کہ میرے سر کے بال اتر گئے تھے، مطلب میں گنجی ہو گئی تھی، جس کو گنجا بولتے ہیں نا، گنجا پن، کہ کسی بچے کی گنج کراتے ہیں تو ٹوٹلی بال ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ گنج سے بھی بدتر میرا حال ہوتا تھا۔ اور مطلب کہ ایک گنج ہوتی ہے نا تو اس پہ کالی سیاہی بھی نظر آتی ہے کہ بال دوبارہ نکلیں گے، میرے سر کے اوپر وہ سیاہی بھی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ روتی تھی، ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر جو ہمارے سٹی کا بڑا ایک دو چار ڈاکٹر ہے نا، تو ایک ہمارے فیملی جو ڈاکٹر ہے نا جس کے پاس ہمیشہ ہمارے جب مریض بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہوں تو وہ جاتے ہیں، تو اس کے پاس جب میں گئی تو جو ہے نا اس نے کہا، وہ پریشان ہو گیا کہ بیٹا لگتا ہے کوئی سیریس مسئلہ ہے، اور جب اس نے ٹیسٹ بہت زیادہ کی ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، تو وہ جو ٹیسٹ کیے تو وہ ٹیسٹ بھی بالکل کلیئر آئے، وہ مطلب کہ کوئی مسئلہ اندر کا جسمانی تھا ہی نہیں، اور میرے بال ایسے ہی اتر گئے تھے۔ اور وہ بھی پریشان ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹا ماجرا کیا ہے کہ نہ کوئی آپ کے ٹیسٹ رپورٹ میں کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے ٹیسٹ خراب آئے ہیں، پھر آپ کے بال کیسے اتنے اتر گئے ہیں؟ کہ میں روتی تھی، میں پورے وہ بال، میرے لمبے لمبے بال، وہ میں نے شاپر آج تک بھر کے رکھا ہوا ہے، کبھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی تو مجھے دکھ لگتا ہے۔ تو 3 سے 4 منتھ میں روتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی تھی، کیونکہ عورت ہو چاہے مرد ہو، بالوں کے بغیر کتنا عجیب برا لگتا ہے، اور میرے تو پورے سر کے بال چلے گئے تھے، کسی کے آگے ماتھے کے آگے سے بھی جائیں تو کتنا عجیب فیل ہوتا ہے اور عجیب سا بندہ لگتا ہے، نواز شریف کی طرح۔ تو مجھے نواز شریف یاد آ گیا یہاں، تو ویسے دیکھیں تو جو ہے میں معذرت چاہوں گی جس کو برا لگے، تو جس کے پورے سر کے بال چلے گئے ہوں تو اس کا حال کیا ہوگا۔ تو میں روتی تھی اور اس ڈاکٹر نے میرے مطلب دوائیاں بھی دیں، اور اس نے اتنے بڑا ڈاکٹر نے ہو کے مجھے بولا کہ بیٹا آپ کسی اچھے بابے سے چیک اپ کرواؤ اپنا، اس کو دکھاؤ کہ کیا مسئلہ، حساب کرواؤ اپنا، اور کوئی تعویذ وغیرہ بھی لو اور اپنے اوپر دم وغیرہ کرواؤ، اور جو ہے نا اس طرح۔ تو میں ایک بابا تھا جس نے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے پاس جاؤ، تو اس کے پاس جب میں گئی تو اس نے جب مجھے حساب کیا تو اس نے کہا آپ کے اوپر مرنے کے تعویذ کیے گئے ہیں کہ یہ مر جائے یا ایسی کنڈیشن اس کی ہو جائے کہ بس یہ اپنی میں پڑی رہے۔ تو پھر اس نے مجھے نہانے کے دیے تعویذ، پینے کے دیے، اور جو ہے نا پورا 3 مہینے میں یہ کرتی رہی، اور تیل پڑھ کے دیا کہ مالش کرنی ہے۔ تو 3 سے 4 منتھ بعد میرے چھوٹے چھوٹے سے بال نکلے، جیسے بچوں کی گنج سے بال نکلتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں سجدے میں گر پڑی اور روئی کہ یا اللہ شکر ہے تیرا۔ تو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ، اکثر میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، 2 4 مہینے 5 مہینے بعد میری کنڈیشن بہت جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ابھی میں آئی تھی اور جیسے ہی تعویذ نکلوا کے آئی ہوں نا دم کروا کے، تو مجھے اچھا فیل ہونے لگا ہے،
تو باقی جو ہے ٹائیفائڈ کے انجیکشن تو پورے کروانے ہیں، یہ کورس ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو 5 سے 6 منتھ ریکوری میں لگیں گے، تو آپ احتیاط کریں اور پراپر جو ہے نا اپنا علاج جاری رکھوائیں۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آج پھر میں نے جو ہے نا کل بیٹی کی کٹنگ کی تھی، آج تھوڑا صوفے جو تھے نا گندے ہو رہے تھے باہر پڑے ہوئے، اور کافی دنوں سے یہ کپڑے جو تھے نا پڑے ہوئے تھے، لنڈے سے لے کر آئی تھی اور کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ آج پھر ان کو سٹچ کیا، یہ صوفوں کے تو نہیں تھے، ویسے چادریں تھیں، پھر میں نے ان کو کٹنگ وغیرہ کر کے اور جوڑ کے جو ہے نا آج ان کے اوپر چڑھایا۔ میں نے کہا عید بھی آ رہی ہے اور صوفے بھی ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو کپڑا چڑھا ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اتار کے دھو لیتا ہے، تو بس آج کپڑا چڑھایا۔ بیٹی میری ادھر دوپہر کے کہتی مما آپ بیٹھو میں خود آج اپنا کھانا بناؤں گی۔ ہر کسی نے اپنا اپنا کچھ نہ کچھ پکایا اور کھا رہے تھے۔ ادھر میرا بیٹا بھی لگا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا سویٹس کچھ بنائی ہوئی ہیں، یہ نیٹ پہ جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں اور وہ پھر نوٹ کر کے نا پھر یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ فلاور ٹائپ بنایا ہوا ہے اور کچھ ڈونٹس شیپ میں اور کچھ ایسے، یہ دیکھیں لگا ہوا ہے۔ تو بیٹی ادھر لگی ہوئی ہے، اس نے پکا کے اپنا کھا لیا ماشاءاللہ، اور یہ ابھی جو ہے نا اپنی جولری وغیرہ دیکھ کے سیٹ کر رہی ہے، چیک کر رہی ہے کہ کیا کیا میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ تو کل والی ویڈیو میں نے بولا تھا آپ کو کہ میں اپنے بچوں کی نا کپڑے وغیرہ دکھاؤں گی، شاپنگ دکھاؤں گی، تو ایک دو سسٹرز نے نا منع کیا کہ آپ جو ہے نا یہ نہ شو کریں، یہ پہننے سے پہلے شو نہ کریں، نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو بس پھر مجھے بھی لگا کہ واقعی مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی نظر بد جو ہے نا بری چیز ہوتی ہے، تو بندہ جان کے تو نہیں کرتا، لگ جاتی ہوتی ہے۔ تو ادھر ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اوپر جی بادل اتنے بنے ہوئے ہیں، آج کل بارشوں والا موسم ہو رہا ہے، اور چوزا ہمارا ایک بچا ہوا ہے، ایک دو چوزوں کو جو ہے نا وہ چوزے مر گئے ہیں، یہ دوسرے ہوتے ہیں نا تو مر گئے۔ میں ادھر اندر بیٹھی ہوئی ہوں ابھی، تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ، طبیعت ڈاؤن ہو رہی تھی، دوائی پی تھی اور میں اب چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔